السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر انصر اعظم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کے تعارف کے ساتھ۔ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن یا مرض کے متعلق مزید معلومات درکار ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ میسج بھیج دیں، میں جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی میڈیسن کی طرف، جس کا نام ہے کلاڈیم، جسے عام طور پر امریکہ کا شلجم یا کلاڈیم سیگوانا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو کلاڈیم پودے کی جڑوں سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ دوا مختلف حالتوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر وہ حالتیں جو جنسی کمزوری، تناؤ اور جلدی مسائل سے متعلق ہوں۔ اس کے کچھ عام استعمالات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، جنسی خواہش کی کمی، جنسی کمزوری اور مردوں میں نامردی کے علاج میں مؤثر ہے۔ نمبر 2، سگریٹ پینے کی عادت چھوڑنے میں مددگار ہے۔ نمبر 3، خارش، ایکزیما، پھپھوندی اور دیگر جلدی مسائل کے علاج میں مؤثر ہے۔ نمبر 4، بے چینی، تناؤ، چڑچڑاہٹ اور بے خوابی کے علاج میں مددگار ہے۔ نمبر 5، پیشاب کی نالی کے مسائل، پیشاب میں جلن اور پیشاب کے دیگر مسائل کے علاج میں مؤثر ہے۔ نمبر 6، بالوں کی خشکی اور کمزور بالوں کے علاج میں مددگار ہے۔ نمبر 7، دمہ، کھانسی اور سانس کی بیماریوں کے علاج میں مؤثر ہے۔ نمبر 8، چکر آنا، کمزوری اور جسمانی کمزوری کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلیڈیم کا زیادہ تر اثر اعضائے تناسلی اور اعصاب پر ہے۔ کثرت جمع یا کثرت مشت زنی کی وجہ سے عضو مخصوص لوتھڑے کی مانند پلپلا اور لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ بغیر خواب یا استادگی کے رات کو احتلام ہو جاتا ہے۔ استادگی تقریباً ختم، نیم خوابی کی حالت میں استادگی پیدا ہوتی ہے مگر جاگنے پر غائب ہو جاتی ہے۔ بغیر استادگی کے انزال ہو جاتا ہے۔ خواہش جمع بہت زیادہ مگر طاقت جمع بالکل ختم، یعنی مکمل نامردی۔ اعضائے تناسلی سرد محسوس ہوتا ہے اور اس پر ٹھنڈے پسینے آتے رہتے ہیں۔ عورتوں کے اعضائے تناسلی پر کھجلی، جس سے مشت زنی کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوران حمل اعضائے تناسلی پر کھجلی ہوتی ہے۔ یہ دوا تمباکو نوشی کی بڑھتی ہوئی خواہش کو دور کرتی ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے والے لوگ اس دوا سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پسینہ میٹھا ہوتا ہے، اس لیے مریض پر مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں۔ مریض شام کے بخار کے دوران سو جاتا ہے اور بخار اترنے پر جاگ جاتا ہے۔ ذرا سے شور سے مریض نیند سے چونک پڑتا ہے۔ اس کا مریض بدہضمی، معدہ خشک، غذا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بار ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ مریض میں بھول چوک بہت ہوتی ہے۔ ایک کام کر لینے کے باوجود اسے یقین نہیں آتا کہ آیا اس نے اس کام کو کیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی خوراک کی بات کی جائے تو ٹیبلٹ یا زبانی چوسنے والی گولیاں، ڈراپس اور ٹنکچر کی صورت میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کا استعمال مریض کی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی پرسکرپشن یا میڈیسن کے لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زبانی گولیاں عام طور پر کم محلول جیسے 6X، 12X یا 30C میں لی جاتی ہے۔ خوراک دن میں کئی بار چند گولیاں لینے سے لے کر ایک ہی خوراک تک ہو سکتی ہے۔ علامات کی شدت اور معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ ٹنکچر معالج کی سفارشات کے مطابق مخفف کی جاتی ہے اور کم مقدار میں لی جاتی ہے۔ کلاڈیم کو عام طور پر ہومیوپیتھک محلول میں محفوظ سمجھا جاتا ہے، تاہم کچھ ضمنی اثرات اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جلد کی خارش، پھپھوندی اور دیگر جلدی رد عمل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، بڑی مقدار میں غیر محلول کلاڈیم کھانے سے متلی، قے اور دیگر معدے کے علامات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، خام مواد براہ راست استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ حفاظت کے لیے ہمیشہ ہومیوپیتھک محلول استعمال کریں۔ نمبر 4، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو کلاڈیم استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، دیگر ادویات کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے یا بعض حالتوں کو بڑھا سکتی ہے۔
اگر آپ دیگر ادویات استعمال کر رہے ہیں تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ مستند ہومیوپیتھک معالج کی رہنمائی میں کلاڈیم استعمال کریں، غیر محلول کلاڈیم استعمال نہ کریں، بغیر پیشہ ورانہ نگرانی کے طویل مدتی استعمال سے گریز کریں، دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ممکنہ الرجی، رد عمل یا حساسیت کو نوٹ کریں۔ تو ناظرین، کلاڈیم ایک متنوع ہومیوپیتھک دوا ہے جو جنسی کمزوری، جلدی مسائل، اعصابی مسائل اور نکوٹین کی خواہش کے علاج میں مؤثر ہے۔ اگرچہ یہ ہومیوپیتھک محلول میں عام طور پر محفوظ ہے، لیکن ممکنہ ضمنی اثرات اور تعاملات سے بچنے کے لیے اسے ذمہ داری سے اور پیشہ ورانہ رہنمائی میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔